کوئی 140 سے اوپر ہیں. تو میں نے کبھی خان صاحب کو آج تک ڈاؤن نہیں دیکھا، بلکہ ان کو دیکھ کے مجھے خود حوصلہ ہوتا ہے کہ مجھے خود امید پیدا ہو جاتی ہے. ابھی بھی پورے امید تھے نہیں کیونکہ خان صاحب، اپیرنٹلی جو حالات ہیں سیاسی تو خان ڈیڈ صاحب لاک. دو چیزیں یاد رکھیں. میں آپ کو دیتا ہوں خان صاحب کی، بلکہ میں 2 حرف استعمال کرتا ہوں، 2 جملے بھی نہیں. فرم، بالکل کمیٹڈ، جو موقف ہے اس کے نہ ادھر نہ ادھر. ایک چیز. دوسری خان صاحب کی جو چیز ہے نا، یقین، اللہ کے اوپر یقین. یقین محکم جس کو کہتے ہیں نا، وہ خان صاحب کے اندر میں نے دیکھا. دیکھیں میں خود ایک مسلمان ہوں، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا، کمزور ایمان کا آدمی ہوں، لیکن خان صاحب کے ساتھ جب سے میرا رابطہ بڑھا ہے، جب سے میری ان سے قربت ہوئی ہے، یقین کیجئے کہ میرے خود اندر یقین مضبوط ہوا ہے اللہ پاک کی ذات کے اوپر. دیکھیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ہے محمد علی چا خان. ناظرین، آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ آج خاص طور پر موجود ہیں خالد یوسف چودھری، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. اور سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ وہ پانی پی لیں. تھینک یو. اور اڈیالہ جیل جانا، پھر وہاں سے ایک طویل مسافت طے کر کے واپس آنا، یقینی طور پر ایک ٹف ٹاسک ہے، ہیکٹک روٹین ہے، اور تھکے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خالد بھائی نے آج خان صاحب سے 2 مہینے بعد ملاقات کی ہے، اور اڈیالہ جیل میں جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں وہاں پر فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، یہ ان کا کہنا بھی ہے اور جو نظر بھی آتا ہے. اور آج بیرسٹر سلمان صفدر نے دوران سماعت یہ نقطہ اٹھایا بھی اور کہا بھی کہ اگر میڈیا کو اور وکلا کو اندر نہیں بلایا جاتا تو ہم یہ ٹرائل آگے پروسیڈ ہی نہیں کر رہے، ہم وڈرا کرتے ہیں، آپ اسٹیٹ کونسل مقرر کر کے سزائیں سنا دیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جج شاہ رخ ارجمند، جنہوں نے تقریباً 3 ماہ اس کیس کی سماعت ہی نہیں کی تھی، کبھی جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت کر کے تاریخ دیتے تھے، کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا، بہت عرصہ ملک سے باہر بھی گئے رہے. تو آج پھر خالد یوسف چودھری اور عمران خان صاحب کی بہن عظمہ خانم کو پھر اندر بلایا گیا. اور پھر آگے کیا ہوا یہ ہم نے خالد صاحب سے جاننا ہے. عمران خان صاحب کو آج انہوں نے بڑے عرصے بعد دیکھا، 2 مہینے بعد دیکھا. باڈی لینگویج خان صاحب کی کیسی تھی، کن حالات میں خان صاحب رہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہوا اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس متعلق خان کا کیا کہنا تھا، اور کچھ پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی ایم نے اس پہ سخت برہمی کا اظہار بھی کیا ہے. یہ تمام تر چیزیں جانیں گے خالد صاحب سے. خالد بھائی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. آج تقریباً 2 ماہ بعد آج خان صاحب سے میری اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات ہوئی. بنیادی طور پہ میں ان کے بنیادی وکلاء میں سے ایک ہوں. سلمان اکم راجہ، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، اور حسین فیصل مفتی صاحب ہیں، ارشد تبریز صاحب اور میں. ہم کوئی 5 وکلاء ہیں. 5 وکلاء کی ایک لیگل ٹیم ہے جو تمام مقدمات دیکھتی ہے. اس میں چونکہ سلمان صفدر صاحب اور دوسرے جو 2 وکلاء ہیں وہ چونکہ تھارلی پروفیشنل ہیں، اور سلمان اکم راجہ صاحب اور میرا تعلق چونکہ پارٹی سے بھی ہے، پارٹی کی کور کمیٹی سے بھی ہے، اور ہمارا تعلق چونکہ ایک سیاسی تعلق بھی ہے، تو اس پہ سلمان اکم راجہ صاحب اور میرے اوپر کوئی 2 ماہ سے ان کا بین لگایا ہوا ہے. بلکہ سلمان اکم راجہ صاحب پہ یہ ابھی 4تھا مہینہ جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی اور نہ ان کو جانے دیا جا رہا تھا. کوئی تقریباً 2 ماہ سے یہ کیس کی سماعت بھی بار بار کبھی ادھر سے تاریخ ڈال دی جاتی. گزشتہ 3 تاریخوں پہ جب وکلاء کو اجازت ہی نہیں دی جا رہی تھی، نہ فیملی کو اجازت دی جا رہی تھی، تو آج بیرسٹر سلمان صفدر ہے، انہوں نے آ کے جس وقت تک اوپن ٹرائل کے انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، ان کیمرہ ٹرائل ہے، تو فیملی نہیں ہے، وکلاء کی ٹیم موجود نہیں، ایک وکلاء وکیل ہمارے الاؤ کر دیے جاتے ہیں، باقی طرف سے 14 وکلاء آ جاتے ہیں، تو یہ ٹرائل اس طرح نہیں ہوتا. اور پھر اس پہ جو عدالت نے کچھ 4 گھنٹے بعد کچھ 2:15 بجے کے قریب پھر الاؤ کیا گیا. مجھے اجازت ملی، اور پھر جو بہنیں عظمہ خانم ان کو اجازت ملی. پھر ہم 2 لوگ اندر گئے تو خان صاحب سے ہماری کوئی تقریباً 20 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں کافی جتنی ہماری گفتگو ہو سکتی تھی ہم نے وہ ان کے گوشے گزار کی. کل کے پروٹیسٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ میں کل کہوں گا خالد صاحب عوام سننا چاہتی ہے. دیکھیں خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے بڑے عرصے بعد، توشہ خانہ 2 کیس میں اب آپ کو پتہ ہے ملاقات ہوتی ہے. مجھے ذرا سینیریو بلڈ اپ کر کے بتائیں، کیونکہ ہم بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جاتے تھے، خان چلے میں صاحب کا بتا دیتا ہوں. وہاں جب انٹر ہوتے تھے میڈیا سے انٹریکٹ کرتے تھے. ابھی تو ہم نہیں جا رہے آج کل، لیکن وہ مجھے بتائیے کہ اپیئرنس کیسی تھی، کیا پہنا ہوا تھا، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، باڈی لینگویج کیا تھی، اس تمام صورتحال کے متعلق آگاہ. اچھا چلے، جیسے میں کورٹ روم کے اندر داخل ہوا ہوں، آپ نے تو دیکھا وہ وہاں سے ہم نے رائٹ مڑنا ہوتا ہے، ایسے رائٹ مڑتے ہیں تو وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں جیسے ہی مڑا ہوں تو خان صاحب بیٹھے تھے، بی بی صاحبہ بیٹھی تھی. میں جیسے سامنے جا کے میں نے اسلام کیا تو ایک خوشی کا تاثر آیا. کہتے ہیں آ کیوں نہیں رہے تھے آپ جیل میں، یعنی ادھر کیس میں کیوں نہیں آ رہے تھے؟
میں نے کہا سر میں تو روز ہم آتے ہیں تو الاؤ ہی نہیں کرتے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آج کیسے پھر یہ ہوا ہے. میں نے کہا بتایا کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے آج ٹرائل رکوایا ہے اور اس کی وجہ سے مجبوراً ان کو آج اجازت دینا پڑی ہے, کیونکہ اوپن کورٹ کا ٹرائل کا تقاضا تھا کہ فیملی اور لیگل ٹیم کو مکمل طور پہ اجازت ہو. تو پھر اس پہ یہ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے. تو ساتھ والی چیئر پہ پھر میں وہاں بیٹھ گیا, اور پھر انہوں نے کل کے پروٹیسٹ کے حوالے سے تو پوچھا ہے. وہ ان کو بتایا کہ 26 نومبر کے بعد پہلی بار پاکستان کے عوام جو ہے وہ خوف کی جو ایک کیفیت تھی وہ ٹوٹی ہے, اور عوام نے نکلے باہر, عوام نکلی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ باہر نکلنے کی, اور بہت اچھی تعداد میں جس طرح کوشش پورے ملک کے اندر ہوئی ہے, تو اس پہ انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ لوگ کم از کم خوف توڑ کے وہ نکلیں. اور پھر آگے انہوں نے 14 اگست کی بھی تاریخ پہلے سے اناؤنس کی ہوئی ہے, تو یہ ان کے لیے خوشی کی بات تھی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جی پلیٹ ہاں, اس فارم حوالے سے سے وہ جو معاملہ وہ بڑی پیش رفت ہے. جی ہاں, اس حوالے سے جو آل پارٹیز کانفرنس کی گئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے, اس حوالے سے میں نے انہیں بتایا کہ ایک بہت اچھی 32 سیاسی جماعتیں اس کے اندر شریک ہوئیں, اور جو اوور آل ہماری انگیجمنٹ تھی وہ 4 کروڑ سے زیادہ کی تھی میڈیا ویورز کے حساب سے, ویورز کے حساب سے. تو اس پہ بھی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا, اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ہے اس کے لیے انہوں نے مبارکباد کا میسج بھیجا ہے. 4 نام مجھے تک جو معلومات پہنچی ہے, مصطفیٰ کھوکھر, اخونزادہ حسین, محمود خان اچکزئی اور علامہ, ان کو خاص طور پر انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اور ان کے لیے مبارکباد کا میسج بھیجا ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ انہوں نے اس حوالے سے کی ہے. کچھ سختیاں بھی بڑھا دی گئی ہیں. آج سلمان صفدر صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ خان صاحب کو اخبارات نہیں دیے جاتے, کتابیں نہیں دی جاتی, کچھ گرمی کا معاملہ بھی ہے جو سیل ہے اس میں. تو خان صاحب کی باڈی لینگویج سے آپ کو کیا تاثر ملا؟ تھوڑے مرجھائے ہوئے تھے, ڈاؤن تھے کیا؟ نہیں ڈاؤن وہ کبھی بھی نہیں دیکھا, مرجھائے ہوئے کبھی نہیں دیکھا, لیکن چونکہ ان کو آئسولیشن میں رکھتے ہیں, وہ سہولتوں سے محروم کر دیتے ہیں, تو یہ ایک تکلیف دہ بات ضرور ہوتی ہے. باقی میں نے آج تک میں نے خان صاحب کو ڈاؤن کبھی نہیں دیکھا. مجھے 2 سال ہو گئے, 150 کے قریب میری ملاقات ہوئی, بلکہ سب سے زیادہ میری ملاقاتیں, اور میں ایک دن کاؤنٹ کر رہا تھا کوئی 150 کے قریب میری ملاقاتیں ان تک وہ پہنچتی جا رہی ہیں, کوئی 140 سے اوپر ہیں. تو میں نے کبھی خان صاحب کو آج تک ڈاؤن نہیں دیکھا, بلکہ ان کو دیکھ کے مجھے خود حوصلہ ہوتا ہے, کہ مجھے خود امید پیدا ہو جاتی ہے. ابھی بھی پورے امید تھے؟ نہیں, خان اپیرنٹلی جو حالات ہیں سیاسی, تو خان صاحب 2 چیزیں یاد رکھیں, میں آپ کو دیتا ہوں خان صاحب کی, بلکہ میں 2 حرف استعمال کرتا ہوں, 2 جملے بھی نہیں. فرم, بالکل کمیٹڈ, جو موقف ہے اس کے نہ ادھر نہ ادھر, ایک چیز. دوسری خان صاحب کی جو چیز ہے نا, یقین, اللہ کے اوپر یقین, یقین محکم جس کو کہتے ہیں نا, وہ خان صاحب کے اندر میں نے دیکھا. دیکھیں میں خود ایک مسلمان ہوں, مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا, کمزور ایمان کا آدمی ہوں, لیکن خان صاحب کے ساتھ جب سے میرا رابطہ بڑھا ہے, جب سے میری ان سے قربت ہوئی ہے, یقین کیجئے کہ میرے خود اندر یقین مضبوط ہوا ہے اللہ پاک کی ذات کے اوپر. دیکھیں ہم گناہگار مسلمان انسان ہوں, میں کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بڑے مضبوط ایمان کا یا وہ, میں ایک عام سا گناہگار کمزور ایمان کا آدمی ہوں. لیکن خان صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے, میرا پہلے سے یقین بڑھتا گیا ہے کہ دیکھیں جیل کے اندر تمام سہولیات سے محروم, بیگم صاحب جیل میں, بھانجا جیل میں, ایک ٹائم آیا بہنیں جیل میں, پورا خاندان جیل میں, پارٹی کی لیڈرشپ جیل میں, ورکر جو ہمارا تکڑا ورکر وہ جیل میں, لیکن اس کا یقین. اور پھر میں نے کچھ دنوں بعد دیکھا واقعی حالات پلٹے کھا جاتے تھے, اور وہ خان صاحب کے اس یقین کی وجہ سے. اور مجھے یقین ہے کہ جو خان صاحب کا یقین محکم ہے نا, اس کی وجہ سے یہ نظام ڈرام سے ضرور گرے گا. یہ نظام ضرور گرے گا. مجھے بتائیں, کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں کے اوپر خفگی کا اظہار بھی کیا, اور یہ بتائیے کہ حال ہی میں 3 پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں, عمر ایوب, شبلی فراز, ملک احمد بچر, ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں, نااہل کیا گیا. اس کے اوپر خان کا کیا ہے؟ دیکھیں جو نااہل کیا گیا اس پہ انہوں نے وہ اس پہ کافی تھے, یعنی وہ رنجیدہ تھے. انہوں نے کہا ہمارے جو مین لوگ تھے, جو اہم لوگ تھے, بولنے والے لوگ تھے, ان کو اسمبلیوں سے نااہل کر دیا گیا ہے, ان کو اسمبلیوں سے نکال دیا. اس پہ وہ رنجیدہ تھے. کسی کے اوپر غصے کا بھی اظہار کیا؟ کچھ ایم این ایز کا نام آ رہا ہے, علی محمد خان پہ بھی کچھ. دیکھیں جی, اب کچھ چیزیں اب پارٹی کے اندر چلتی رہتی ہیں. دیکھیں غصے کا اظہار یا میں وہ اس طرح نہیں کہہ سکتا. دیکھیں وہ ہوتی ہے, کسی کو لائن درست کرنے کا کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے چلیں یا اس طرح چلیں, وہ میرے خیال سے یہ بات درست نہیں ہوگی اس طرح.
14 اور 15 کے حوالے سے لاسٹلی یہ بتا دی کہ خان نے کیا پارٹی کو ڈائریکشن دی اور آپ نے اس سے کیا فیل دی؟ دیکھیں، خان صاحب چاہتے ہیں کہ قوم اپنے حق کے لیے متحرک رہے، وہ اپنے خوف کی تہ تاری کر دی جاتی ہے نا، اس کو توڑتی رہے، جو خول قائم کر دیا جاتا ہے اس کو توڑ دے، یہ خان صاحب کا ہے۔ لاسٹلی مجھے بتائیے کہ جو حکومتی حلقے ہیں، وزراء ہیں، اور جو اوور آل 26ویں ترمیم ہے، عدالتی معاملات ہیں، اس سے یہ لگتا ہے، تاثر یہ ملتا ہے کہ معاملہ سموتھ ہے حکومت کے لیے، معاملہ طول ہی پکڑے گا، خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اس سب سینیریو میں خان صاحب کا اوور آل آپ نے کیا اپنا باڈی لینگویج تھی وہ پر امید ہے کہ ان کے لیے آسانی ہو سکے گی؟ دیکھیں جی، جہاں تک یہ وزراء کی آپ بات کر رہے ہیں، یا یہ جس طرح ایک وہ اس یقین اپنے ایک تکبر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، سموتھ میں نہیں، یہ تکبر کے اندر ہے۔ جب آپ نظام کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول کے اندر ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اندر دیکھیں، فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کیا تو وہ بھی بڑا اپنے اس تکبر میں تھا کہ میں ان کو ملیہ میٹ کر دوں گا۔ تاریخ کہاں ہے؟ فرعون ملیہ میٹ ہو گیا۔ یہ چیزیں تاریخ کے اندر ہیں۔ تو میرے خیال سے جو وفاقی وزراء جس طرح متکبرانہ انداز میں جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھ کے عوام کے حق کو غصب کر کے جس طرح ایک تکبر کے اندر ہے کہ ہم نے نظام کو کنٹرول کر لیا، یہ کھوکھلی چیزیں یہ جلد کر جائیں گی۔ بہت شکریہ خالد یوسف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عمران خان صاحب سے 2 ماہ بعد ملاقات کی ہے، ان کے کیا تاثرات تھے، کیسی باڈی لینگویج تھی، آپ نے ان کا موقف جانا، فیصلہ آپ خود کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔